الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ جیسے پچھلے جمعے عرض کیا گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اور ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن تاریخوں کے اندر اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخیں تھیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی طریقے سے وہ کون سی تاریخ تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ ان تاریخوں کے اندر اختلاف ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی تھی کہ امت کو کوئی الگ سے حکم دینا مقصد نہیں تھا کہ دیکھو خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو تم خوشی مناؤ یا عید مناؤ، ایسا کوئی حکم دینا مقصد نہیں تھا۔ اسی طریقے سے نہ امت کو غم کی تعلیم دینا مقصد تھا کہ دیکھو ربیع الاول کا مہینہ وفات کا مہینہ ہے تو تم اس مہینے کے اندر غم منایا کرو، ایسی کوئی تعلیم دینا مقصد نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے تاریخوں کے اندر بھی تکوینی طور پر حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اس کے اندر کہ وہ تاریخوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نقل کرتے تھے، فلاں غزوہ کب ہوا، کس موقع پہ ہوا، اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کون کون صحابہ کرام تھے، ایک ایک چیز محفوظ ہے، ایک ایک چیز صحیح سند کے ساتھ محفوظ چلی ہوئی آ رہی ہے اب تک۔ تو بہرحال تو ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ مہینہ اس اعتبار سے تو فضیلت والا ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہیں، ہر ایک کے لیے کیا ہے، آپ رحمت ہیں، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور ایسا کون مسلمان ہوگا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشی نہ ہوئی ہو؟ ہر مسلمان خوش ہے، اور وہ دن بڑا خوشی کا دن تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اقوال میں ملتے ہیں، بعض صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اب تک وہ دن نہیں دیکھا خوشی کا کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے، اور اس دن سے زیادہ برا دن نہیں دیکھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن پیش آیا، کہ سانحہ پیش آیا۔ لیکن یاد رکھیے
ہمیں وہی کام کرنا ہے، ہمیں اسی کام کی تعلیم دی گئی ہے جو قرآن کے اندر ہو، جو احادیث مبارکہ کے اندر ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر ہو۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا عشق کا دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ جنہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پل بھر سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پل پل کے ساتھی تھے، کہ جو وضو کا پانی بھی گرتا تھا تو اس کو بھی اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اور ایک ایک صحابی، کیا غزوہ بدر، غزوہ احد، کہ جس کے اندر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے کیا ہے پیش تھے، ایک ایک صحابی کہ خود شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسا نہیں کہ گھر والے مایوس ہو جائیں، گھر والے بھی غم کرنے لگیں، بلکہ گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو ان کو بھی قربان کر دیتی۔ اور پوچھتی ہیں ایک خاتون، عشق کا یہ حال ہے کہ بیٹا بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، لیکن ہوش آیا تو پوچھتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وہ کیسے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق ایسا تھا۔ صحابی ہیں، اپنے آپ کو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، جنگ کا میدان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر نہ برسیں، خود تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جتنے تیریں وہ میری کمر کے اوپر لگے میں ان کو برداشت کر لوں گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ذریعے سے ناگواری کے آثار کو پہچان لیا کرتے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناخوش لگ رہے ہیں تو یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ تو ان سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کو کھنگالتے ہیں، تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کوئی دن منایا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کوئی دن منایا ہو۔ وہ بلکہ ان کی زندگی آپ دیکھیے کتنا بڑا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ رہا، خلفائے راشدین کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، اور خیر القرون تابعین، تبع تابعین کا ایک 200 سال پر مشتمل زمانہ رہا۔ کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی دن منایا ہو، بلکہ یہ دن منانے کا جو سلسلہ شروع ہوا اور اب تک جاری ہے، یہ 6 صدی ہجری میں 6 صدی ہجری میں کسی نے مشورہ دے دیا، کیا کیا کہ بھائی دن منایا جائے۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں، اپنے واقعات ہیں کہ وہ کیا موقع تھا، کس موقع پر کیا بات کہی گئی تھی، اور کس نے یہ جو ہے بدعت شروع کی، یعنی عید میلاد النبی کے نام سے، جو اب تک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگ عید مناتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، بس یہ 2 خوشی کے موقع ہیں جن کو عید کہا جاتا ہے۔ باقی عید میلاد النبی یہ لوگوں کی اپنی کیا ہے من گھڑت ہے، لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے کہ اس دن کو بھی عید کا نام قرار دے دیا گیا۔ بلکہ یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس کو بھی ویسے ہی گزارنا چاہیے جیسے کہ عام دنوں کو کیا ہے گزارا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ایک ولادت کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس پورے مہینے کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ آدمی گناہوں سے بچے، اور اسی طریقے سے اس بات کا عہد کرے کہ اپنی بقیہ زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالے گا، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنائے گا، تو پھر تو کیا ہے صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ عید میلاد النبی کے نام پہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، اس کی کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی اگر پڑھی جا رہی ہیں تو پیچھے ڈھول ڈھمکا ہے، پیچھے میوزک ہے، اور اگر جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں تو بے پردہ خواتین بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یا ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ جس کے اندر مخلوط کیا ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں کیا ہے تقریر ہو رہی ہے، سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ سارے سلسلے کئی عرصے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور لوگ بڑے شوق کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو، لیکن اگر زندگیوں کے اندر جھانکا جائے، زندگیوں کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو کہیں بھی سنت بہت کم نظر آتی ہے۔ یعنی سنت
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بات چیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، معاملات کرنا یہ نظر ہی نہیں آتے۔ اب 12 ربیع الاول کے دن لوگ کیا ہے خوشی منا رہے ہیں، اس کو عید کا نام دے دیا گیا، حالانکہ زندگیاں سنت کے مطابق ہے ہی نہیں، الگ اصل مقصد کو بھلا دیا گیا۔ جو اصل مقصد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کہ سارے کی ساری انسانیت، سارے کے سارے مسلمان وہ صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں اور میرے طریقے کو اپنا کر جنت کو حاصل کریں، اس طریقے کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ربیع الاول کے جلسے و جلوسوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، نمازوں کی کچھ فکر نہیں، نمازیں اپنے اوقات سے آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ پھر انہی جلسے و جلوسوں کے اندر لائٹنگ کا کیا نظام ہے، کنڈے کی بجلیوں کے ذریعے سے رات بھر پروگرامز ہو رہے ہیں، سیرت کے نام کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں کہ کنڈے کی بجلیوں کے اوپر ناجائز طریقے سے، جو کہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے جلسے و جلوسوں کی آڑ میں راستوں کو بند کیا جا رہا ہے، گزرگاہوں کو روکا جا رہا ہے کہ جس سے آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ایمرجنسی، سو مسائل ہیں، تو آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے تمہارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا ہونا چاہیے مسلمان۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچنا نا آدمی سے، تو اس بات کا تو خیال رکھیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو، میرے کسی بھی عمل سے، میری کسی بھی عبادت سے، میرے کسی بھی نیک کام سے، میں خود نیک کام کر رہا ہوں لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کر رہا ہوں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ دروازہ اور کنڈی اتنے آہستہ کھولی کہ کہیں عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نہ کھل جائے، اتنی احتیاط۔ نیک کام ہے تہجد کی نماز اور اس کے لیے اٹھ رہے ہیں، کہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آج ہم دیکھیں، ہم بھی نیک کام کرتے ہیں بہت سارے، لیکن اس کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو بسا اوقات ہمارے نیک کام کی وجہ سے، ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم راستوں میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں دیکھتے کہ کہاں کھڑے ہونا ہے اور کہاں کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ہم گردنیں پھیلان کر آگے تشریف لا رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو کبھی لات لگ رہی، کبھی کیا لگ رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، اس بات کا ہم دھیان ہی نہیں کرتے۔ خطبہ ہو رہا ہے، سب آدمی بیٹھے ہوئے اپنی اپنی حیت کے اوپر، منع کیا گیا ہے کہ اس طرح گردنیں پھیلان کر نہ ہو، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات لگتی ہے اور دیکھا جائے، غور کیا جائے کہ سب بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ جو وہ گردنیں پھلانگ کر آگے تشریف لا رہے ہیں، یا تو پہلے آنا چاہیے یا پھر یہ گردنیں پھلانگ کر۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ایذا پہنچتی ہے، جس سے کیا ہے تکلیف پہنچتی ہے، اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ادنیٰ تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہرحال یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں ربیع الاول کے نام کے اوپر، یہ سب بدعات ہیں۔ بدعت کی حقیقت کو سمجھ لیجئے، بدعت کیا چیز ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ پنکھا استعمال کر رہے ہیں یہ پہلے کہاں ہوتے تھے، فریج استعمال کر رہے ہیں یہ کہاں ہوتے تھے، پہلے زمانے میں ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے۔ اے سی میں بیٹھے ہوئے مزے سے، یہ کہاں ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہوئی، پھر یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت اسے کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسا کام داخل کر دینا ثواب کی نیت سے دین میں کوئی ایسا کام شامل کر دینا جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ہو، نہ اسلاف سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ عید میلاد النبی یہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہے، کوئی بھی روایت مجھے دکھا دیں لا کر کہ فلاں روایت کے اندر آ رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا ہو، ایسا نہیں ہے۔
63 سالہ زندگی کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا ہو، یا کوئی قول بھی نہیں ملتا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا نام دیا ہو کہ میری ولادت پر عید مناؤ۔ نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کچھ ملتا ہے، اور لوگ اس کو کرتے ہیں، عید کا نام دیتے ہیں۔ اس دن نعتوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جلسے و جلوس ہوتے ہیں، یہ سب دین کے نام پر ہوتا ہے، ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بدعت ہے، یہی کیا ہے؟ بدعت ہے کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر دینا کہ اس کو ثواب سمجھ کے کیا جانے لگے۔ اب ہوتا یہ ہے نا کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے، اصل میں لوگوں کو معلومات نہیں ہے، وہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے بڑوں سے، باپ دادا بھی مناتے تھے میلاد النبی، اس سے پہلے جو ان سے پہلے تھے وہ بھی منا رہے ہیں، تو اب نئی نسل جو ہے، نئی جنریشن، وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی منا رہی ہے کہ بھئی یہ تو سلسلہ ہمارے اماں ابا اور دادا پر دادا اور نانا پر نانا ان سے چلتا ہوا آ رہا ہے، لہٰذا ہم بھی کیا ہے منا رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے، نہ کچھ کبھی سوچا ہے، نہ کبھی غور کیا ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کچھ ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر یہ ملتا ہے۔ تو یہ بدعت ہے، عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے دن کو خاص کر لینا، اس کے لیے مہینے کو خاص کر لینا یہ منع ہے۔ سیرت کے جلسے تو ایسے ہوں کہ سال بھر ہونے چاہیے، سیرت کے جلسے تو ایسے ہوں کہ سال بھر، سیرت کا مطالعہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہو، سیرت کا مطالعہ یا سیرت کے لیے نعتیں پڑھنا ربیع الاول کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ سال بھر، بلکہ پوری زندگی کے اندر آدمی کی سیرت رچی بسی ہوئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی کے اندر ہوں، ایک مہینہ نہیں۔ اور یہی کیا ہے؟ یہ چیز بدعت ہے، یہی چیز بدعت ہے کہ دن کو خاص کر لیا، مہینے کو خاص کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے۔ اور پھر بدعت جب اپنا راستہ پیدا کرتی ہے تو ایک بدعت نہیں پیدا ہوتی، اس سے پھر بہت سی بدعتیں نکلتی چلی جاتی ہیں، نکلتی چلی جاتی ہیں۔ خوشی کے دن سے کسی نے شروع کیا تھا، اور آج دیکھیے وہ ربیع الاول، 12 ربیع الاول، جو آپ دیکھیے 10 سال پہلے کیسی منائی جاتی تھی، لوگ کیسے مناتے تھے، اور آج کی ربیع الاول دیکھ لیجئے، 12 ربیع الاول 10 سال پہلے کی دیکھ لیجئے اور آج کی 12 ربیع الاول دیکھ لیجئے۔ بدعت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کیونکہ جو آدمی بدعتی ہوتا ہے، بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص شرابی ہے، کبابی ہے، بے نمازی ہے، زانی ہے، لیکن اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا نظریہ صحیح ہے، تو اس کو تھوڑا بہت تبلیغ میں لے جاؤ گے، اس سے روزہ لگا دو گے تو وہ سیٹ ہو جائے گا، اس کا دماغ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن ایک بدعتی آدمی ہے جو بدعت کے اندر مبتلا ہے، اول تو وہ جائے گا نہیں سے روزے پہ، وہ ان چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرے گا، وہ جائے گا نہیں، نکلے گا نہیں، اور اگر نکل گیا تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ایسا کام کر رہا تھا جس کو دین کا حصہ سمجھ کے کر رہا تھا، وہ بدعت کا کام جو کر رہا تھا وہ دین کا حصہ سمجھ کے کر رہا تھا۔ اور جبکہ جو آدمی شرابی ہے، بے نمازی ہے، وہ جو کام کر رہا تھا وہ گناہ سمجھ کے کر رہا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن مجبور تھا اپنے نفس کے ہاتھوں یا جو بھی ہے، تو وہ مجبور تھا، لیکن اس کو گناہ سمجھتا تھا، یعنی اس کو غلط سمجھتا تھا کہ یہ غلط کام ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کی اصلاح کہا جاتا ہے کہ جلدی ہو جاتی ہے بنسبت ایسے شخص کی جو کہ بدعتی ہو، کیونکہ وہ اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اب دیکھیے ربیع الاول کے مہینے کے اندر خاص طور پر 12 ربیع الاول کو مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، چاول بانٹ رہے ہیں، کوئی چھولے بانٹ رہے ہیں، کوئی دودھ پلا رہا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ بدعت ہیں۔ اب یہ چیز بدعت ہے۔ دیکھیے ویسے تقسیم کرنا، کھانا کھلانا غریبوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو اچھی بات ہے، کھلانا چاہیے کہ اس کے اندر آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے مہینے کو خاص کر دینا، مہینے کو خاص کر دیا کہ بھئی ربیع الاول، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں بھی تاریخ کو خاص کر دیا کہ 12 ربیع الاول، کہ 12 ربیع الاول کو بریانی کھلائی جائے گی، 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ چھولے بانٹیں گے، 12 ربیع الاول کو جو ہے فلاں چیز تقسیم کی جائے گی، تو یہ بدعت ہے۔ اور ان چیزوں کو کھانا بھی نہیں چاہیے، ان چیزوں کے اندر، کیونکہ یاد رکھیے بدعت میں کسی بھی قسم کا حصہ لینا، بدعت کے کاموں میں کسی بھی قسم کی معاونت کرنا
اس میں چندے دینے کے لیے پیسے دینا یا اسی طریقے سے اس میں شرکت کرنا، جہاں ایسی پارٹیاں ہوں ان میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کہے کہ آج عید میلاد النبی ہے تو آج شام کو جو ہے وہ محفل منعقد ہوگی اور اس کے بعد کھانا بھی جو ہے وہ کھلایا جائے گا، تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح بھی ہے نا، آپ کا نظریہ صحیح بھی ہے، لیکن آپ سبب بن رہے ہیں بدعت کو ترویج دینے میں۔ آپ گویا کہ آپ کا شامل ہونا بدعت کی حوصلہ افزائی ہے، حالانکہ بدعات تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ یہ ختم ہونی چاہیے۔ اب گھر کے اندر آ کے لوگ بانٹ رہے ہیں چیزیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں بھائی، گھر میں گھر میں پلیٹ دے دی بریانی کی، کیا کریں؟ تو اول تو بھائی ان کو بتا دیا جائے کہ دیکھو یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، نرمی کے ساتھ سمجھا دیں کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے جو آپ رکھتے ہیں، لہٰذا میں یہ نہیں لے سکتا ہوں، نرمی کے ساتھ پیار محبت سے اس کو سمجھا دیں، تو اس سے وصول ہی نہ کی جائے کھانے کی چیز، اولاً تو وصول ہی نہ کی جائے۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ رکھ لو یار، رکھ لو کوئی مسئلہ، زبردستی کہتا ہے نا لے لو، تو اگر لے بھی لی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی غریب کو دے دو، فقیر بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے، ان کو دے دو، خود نہیں کھاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ بدعت کی نفرت جیسے تھی ویسی رہے برقرار، ایسا نہ ہو کہ آپ بریانی کھانے لگ جائیں، دودھ پینے لگ جائیں، شربت پینے لگ جائیں، یہ چیزیں کھانے لگ جائیں، تو آپ آہستہ آہستہ ایسا نہ ہو اللہ معاف کرے کہ آپ بھی بدعات کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ آپ بھی کیا ہے، ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے عقیدے غلط ہو گئے، عقیدے ان کے بگڑ گئے، صحیح تھے، غلط ماحول کے اندر رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں اور یاریاں نہیں، اٹھنا بیٹھنا رہا، تعلقات رہے، جس کی بنا پر عقیدے تبدیل ہو گئے۔ اچھے بھلے تھے، دیوبندی مسلک سے تعلق تھا، لیکن جو ہے وہ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا، پتہ چلا ایسے کئی ساتھی، کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں غیر مقلد بن گئے، اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق نہ رہے وہ لوگ، اور عقائد میں اختلاف ہے، نظریات میں کچھ اختلاف ہے، ان میں مسائل میں کچھ اختلاف ہے، بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں اگر آ جائیں تو ان کو وصول ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وصول کر بھی لیا تو اس کو کسی غریب فقیر کو دے دینا چاہیے، خود استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنے کام ہو رہے ہیں نا ربیع الاول کے مہینے کے اندر، سارے کام یہ جو ہو رہے ہیں، چیزوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، عید منائی جا رہی ہے، عید اس دن تیار ہویا جا رہا ہے، نئے کپڑے اس کے لیے سلوائے جا رہے ہیں باقاعدہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ بدعات ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعات ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ غور کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس قرآن کو ہم نے نازل اس لیے کیا تاکہ آپ یعنی اے پیغمبر آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آ جائیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سنت کے طریقے کتنے زندہ کیے ہیں، یا ہم نے کتنا ارادہ کیا ہے کہ ہم آئندہ بھی جو ہے وہ سنت کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعات سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔